تو ویسے جیسے لکھنؤ کا ایک آدمی عطر بیچنے والا عطر بیچتے بیچتے بنگال پہنچ گیا، اور وہ بنگالی مچھلی کھائے والے سڑی مچھلی، جب عطر بیچنے والا بنگال پہنچا اور آواز لگایا عطر عطر عطر، تو ایک بنگالی نکلا کہ دیکھی تمہاری عطر کیسے ہے، تو کے ہاتھے پر عطر لگائیس، تو بجائے سونگھے کہ کا چانٹیس، تو کڑوان عطر تو کڑوئی بھی کری، تو کہتے تمہارا عطر تو خراب ہے، لے جاؤ، نہیں اچھا ہے، کڑوا رہا ہے۔ تو عطر بیچے والا اپن ماتھا پیٹیلا کہ ہائے اللہ ہم کہاں چلے آئے، سونگھے والی چیز چانٹی تو کڑوئی نہ تو اور کا ہوئی۔ تو غصہ ہوا اور عطر کی ڈبیے بکسے میں رکھا اور ناراض ہو کر لکھنؤ کی طرف چل پڑا۔ کیسی جگہ عطر بیچنے سے کیا فائدہ جہاں عطر کی قدر نہ ہو۔ تو ایک بنگالی اور نکلا، کہا بھائی کیا بیچ رہے ہو، تو غصہ ہو ہی گیا تھا، کہا کچھ نہیں بیچ رہا ہوں۔ کہا نہیں کچھ تو بیچ رہے ہو، کہا عطر بیچنے آیا تھا لیکن بیچوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں عطر کی قدر نہ ہو وہاں عطر بیچنے سے کیا فائدہ۔ کہا کیا ہوا؟ کبھی ایک نکلا، کہا دیکھے تمہارا عطر کیسا ہے، تو اس کے ہاتھ پہ عطر لگایا تو اس نے چاٹ لیا اور منہ بنا کے کہتا کڑوا رہا ہے، تمہارا عطر اچھا نہیں۔ تو بنگالی بولا وہی بیوقوف، ہم کا لاؤ، بھات کے ساتھ کھائے والی چیز خالص چانٹی تو کڑوائی نہ تو اور کہے ہم کا دیو۔ تو اپن ماتھا پیٹے لا کہ حال آج ہم کہاں چلے آئے، وہی حال نہ ہو، محبت سے بیٹھ جاؤ، یہ بزم نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینے کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب ادھر نہ دیکھو سب کو، وہ رکھیں گے اپنا، یار ادھر توجہ کرو۔ جن کے لیے دعائیں مانگی گئیں، نبیوں نے دعا مانگی کہ اللہ اپنا ایک آخری رسول بھیج دے۔ قرآن حکیم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ لوگوں میں اپنا ایک آخری رسول بھیج دے۔ نبیوں نے دعا مانگی، کس لیے رسول کی دعا مانگی کہ اللہ رسول بھیج دے، تو اس کی حکمت بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کو صاف ستھرا کر دیں۔ اس لیے نبی آئے کہ لوگوں کو صاف ستھرا کر دیں۔ ہماری آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں کی صفائی کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ جن لوگوں نے انہیں مانا ان کا ظاہر بھی صاف ہو گیا، باطن بھی صاف ہو گیا، اور ایسا صاف ہوا کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی صحابہ کی زندگی ہمارے آپ کے لیے مثل سورج ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے جو سیکھا وہ قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ نے اپنے پیغمبر سے محبت بہت کی، محبت کی بنیاد پر وہ ایسا چمکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا گیا مدینہ منورہ میں کہ اللہ کے شیر یہ بتائیے کہ لوگوں میں بہادر کون ہے، ہم لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ تو شیر خدا ہیں، آپ نے خیبر کے دروازے کو ایک
ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، تو بہادر آپ ہیں اور آپ حضرت ابو بکر کو بہادر کہہ رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ سیٹی نہ مارے دو بیٹا، بہت نہ بڑھا ہے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ بہادر میں نہیں ہوں، بہادر تو ابو بکر ہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر، ہم 313 تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور سب کی نگاہیں تھیں کہ حضور کو ختم کر دیا جائے معاذ اللہ۔ بولو جب کسی قوم کا کوئی رہنما ہوتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں رہنما ہی پر ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ تو ان لوگوں کی نگاہیں میرے نبی پر تھیں۔ تو بدر کی لڑائی جب ہونے کا وقت آیا تو صحابہ کرام میں ایک اعلان ہوا کہ ہم میں کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو۔ جنگ تو سب کریں گے لیکن حضور کی حفاظت کے لیے کون رہے گا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ سب سے پہلے اگر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کہا اپنے پیغمبر کی نگرانی میں کروں گا۔ بڑے خطرے کی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے میدان بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کبھی حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، کبھی پیچھے کھڑے ہوتے، کبھی دہنے کھڑے ہوتے، کبھی بائیں کھڑے ہوتے کہ کوئی میرے پیغمبر پر حملہ نہ کرنے پائے۔ تو سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی نے فرمایا۔ پتہ چلا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ستائے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو تنگ کرے، بہادر تو وہی ہے جو دین کو سب سے زیادہ عام کرے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ محبت رسول کی بنیاد پر ایسا چمکے کہ آج بھی جمعہ کے دن یہ 4-5 ٹھورن کا اتھی کا ہے بیٹھا ہو تو یہ گواہی دے ہیں کا لاگت ہے، بیٹھ کے کھیلت ہے اتھی۔ ان کا لوگن جائے تو باہر جائیں کھیلیں، جاؤ جاؤ تم لوگ جاؤ۔ دور دور کھڑے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، بیٹیوں، سنجیدگی سے کہیں بیٹھ جاؤ تاکہ کچھ سن لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں بیٹھ جائے، ورنہ ایسے ادھر ادھر رہی ہو تو ہم یہی سوچبے کہ ہم تقریر کریں کہاں چلے آئیں، جہاں تقریر کے در نہیں۔ رات میں حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام 2 گروپ میں بٹے ہیں، ایک طرف کچھ لوگ ہیں، ایک طرف کچھ لوگ ہیں۔ ایک گروپ میں نفلی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایک گروپ والے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے گروپ والے آپس میں بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں مجلسوں کو دیکھا کہ ایک طرف عبادت والی مجلس ہے، ایک طرف ذکر والی محفل ہے، تو حضور کس محفل میں گئے؟ روایتوں میں کہ اللہ کے رسول اس مجلس میں جا کے بیٹھے جس میں دین کی باتیں ہو رہی تھیں، اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں بعثت فیکم معلما، اے لوگو میں بھی تمہارے بیچ میں دین سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ محفل میرے نبی کو بھی بہت پسند ہے، اس لیے ادب سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے لوگ ایمان لائے حضور پر تو ایسے نہیں لائے، حضور کو پہچانا پہلے تب ایمان لائے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کا آج مسجدوں میں جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، تو خطبہ میں کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اس بات کی تحقیق ہے کہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے افضل۔ نبیوں کے بعد اگر افضل ہیں تو حضرت ابو بکر ہیں۔ وہ ملک شام میں کپڑا بیچ رہے تھے اور حضور کو 40 سال پورے ہو گئے تو مکہ میں نبوت کا اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اعلان کر دیا۔ ابو بکر ملک شام میں تھے، رات میں سوئے تو خواب دیکھا کہ میرے گود میں آسمان کے چاند اور سورج دونوں ٹوٹ کے میری گود میں آ گئے۔ تو اس زمانے میں لوگ خواب کی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ صبح ہوئی تو گھبرائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو کوئی مدرسہ تو تھا نہیں اس زمانے میں، کوئی امام تو تھے نہیں، مسجدیں تو تھی نہیں، گرجا گھر تھا جس میں ایک پادری رہتے تھے، آسمانی کتاب کے وہ عالم تھے توریت کے۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ابو بکر وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری کا خادم آیا، نوکر، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک خواب کی تعبیر پوچھنا ہے۔ کہا اچھا رکو میں اندر سے اجازت لے لوں۔ وہ خادم اندر گیا، پادری سے بتایا کہ ایک صاحب خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ کہا جا کے ان سے نام پوچھو، ان کا نام کیا ہے؟ آئے پوچھا تو کہا ابو بکر۔ گئے بتایا کہ آنے والے کا نام ابو بکر ہے۔ پادری نے کہا جا کے پھر پوچھو کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے۔ آیا پوچھا آپ کے ابا کا کیا نام ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا ابو قحافہ۔ کہا اچھا، گئے بتایا تو پادری نے کہا کہ جا کے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہیں۔ گیا آیا پوچھا تو کہا مکہ سے۔ گیا بتایا تو کہا جا کے پوچھو مکہ سے آئے ہیں تو کس خاندان کے ہیں۔ آیا پوچھا آپ کس خاندان کے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، یہ کیا بات رہی؟ میں ایک خواب پوچھنے آیا ہوں تو میرا نام پوچھا جا رہا ہے، میرے باپ کا نام پوچھا جا رہا ہے، میرے شہر کا نام پوچھا جا رہا ہے، میرے خاندان کا نام پوچھا جا رہا ہے، یہ کون سی بات رہی؟ جا کے کہہ دو میں خاندان قریش کا رہنے والا ہوں، قریشی ہوں۔ قریشی نہ جانو کہ چکوا ہوں۔ قریش خاندان بڑا افضل خاندان مانا جاتا ہے عرب میں۔ کہ میں خاندان قریش کا ہوں، جا کے بتا دو۔ جب گئے بتایا تو پادری نے کہا ان کو اندر بلاؤ۔ حضرت ابو بکر اندر گئے۔ بولو نا بیٹا، بولو نا، ایسے بیٹا ایسے آواز ریکارڈ کر لو، ویڈیو نہ بناؤ، آواز ریکارڈ کرو بس۔ آپ لوگ بھی آواز ہی کریے، ویڈیو نہ بنائیے۔ خیر، ابو بکر کو اندر بلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو پادری گیا، آسمانی کتاب توریت کھول کے لایا رکھا۔ اس میں لکھا تھا کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور نبوت کا جب اعلان کریں گے تو سب سے پہلے ان کی نبوت پر ایمان لانے والے ابو بکر بن قحافہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کا نام بھی لکھا تھا توریت آسمانی کتاب میں، اور ان کے ابا کا بھی نام لکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور جب نبوت کا اعلان کریں گے تو ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر بن قحافہ ہوں گے، جیسے
اتنا دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، پادری کہتا ہے جلدی کرو، اس نبی نے شہر مکہ میں نبوت کا اعلان کر دیا، اور یہ چاند و سورج ٹوٹ کر تمہاری گود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نعمت تم پاؤ گے، ایمان اور اسلام کی دولت سب سے پہلے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں، جو کپڑا بچا تھا جلدی جلدی سستا مدہ بیچے اور ملک شام سے بھاگ کر مکہ پہنچے۔ مکہ گئے تو اپنے گھر نہیں گئے، سب سے پہلے حضور کے یہاں گئے، اور حضور کے پاس پہنچے تو حضور فرماتے ابو بکر ایمان لے آؤ کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کا سچا رسول ہے، میں اس کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، ایمان لے آؤ۔ تو ملک شام کہاں ہے اور مکہ کہاں ہے؟ مہینوں بھر سفر لگ جاتا تھا جانے میں، بڑا لمبا سفر تھا، اور اس زمانے میں کوئی موبائل تو رہے نہ انٹرنیٹ رہے، کچھ تھا نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ایمان لے آؤ اللہ کی وحدانیت پر، میری رسالت پر۔ تو ابو بکر کہتے آپ رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ نبی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی معجزہ دکھائے تو مانا جائے گا کہ آپ کی رسالت سچی ہے، اپنی رسالت و نبوت کی سچائی کے لیے کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں مان لوں۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر یہ میرا معجزہ نہیں ہے کہ تم نے ملک شام میں خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھنے پادری کے یہاں گئے، پادری نے تمہیں آسمانی کتاب بھی کھول کے دکھایا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر کی آنکھیں کھل گئیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سارا معاملہ ملک شام میں ہوا اور آپ مکہ میں بیٹھ کے سب کچھ خبر دے رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی نبی کے علم غیب والا معجزہ دیکھ کر۔ یہ غیب ہی تو ہے کہ لکھیم پور میں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھ کے خبر دے دیں، اور کوئی ہمارے پاس نہ موبائل ہو نہ کچھ ہو تو یہ خبر غیب نہیں تو کیا ہے؟ نبی کا علم غیب دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ صحابہ نے نبی کو ایسے نہیں مانا ہے، ایسے ایمان نہیں لائے، جب دیکھا ہے تب ایمان لائے۔ دوسرے صحابی ایک اور سن لو، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے اور سرکار ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ جب حضور سے جنگ کرنے کے لیے، جنگ بدر کے لیے مکہ کے لوگ آئے قریشی مدینہ، تو انہی قریشیوں میں عباس بھی آئے تھے حضور سے لڑنے کے لیے، سگے چچا تھے، لڑنے آئے۔ اور جب مکہ سے چلے تو رات میں اپنی بیوی ام الفضل کو حضرت عباس نے ایک تھیلا دیا۔ تھیلے میں کیا تھا؟ سونا چاندی کا روپیہ، اشرفی، سونے کی اشرفیاں بھر کے دیا تھیلا۔ کہا میری بیوی ام الفضل میں مدینہ جا رہا ہوں جنگ بدر میں محمد سے مقابلہ کرنے، جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ آؤں کہ مر جاؤں، لہذا یہ تھیلا رکھ لو، سنبھال کے رکھنا، اگر میں بدر سے واپس مکہ آیا تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہیں مر گیا تو یہ تھیلا اپنی زندگی کے گزارا کے لیے رکھنا، اسی سے اپنی زندگی گزارنا۔ رات کی تاریکی میں دے دیا اپنی بیوی کو۔ اچھا یہ بتاؤ ہمرے تمرے آدمی کوئی سعودیہ بمبئی جاتے ہیں تو اپنے مہروا خرچہ دیتے ہیں تو سڑک پر ٹھاڑ ہوئی کہ بولو بھائی کہاں دیتے ہیں؟ گھر میں دیتا ہے آدمی نا۔ عباس نے رات میں اپنی بیوی کو دیا اور گئے بدر میں لڑنے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔
313 تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ، کتنے کم جماعت تھی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ایسی تھوڑی جماعت تھی، کتنی تھوڑی جماعت تھی کہ غلبت کثیرا باذن اللہ، علی کثیر میں، کہ ایک بھاری جماعت پر وہ تھوڑی جماعت غالب آ گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کیا۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت تھوڑے تھے۔ اللہ کی مدد ہوئی، اور جب اللہ کی مدد ہو گئی تو کامیابی ملنی ہے۔